إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات. یقیناً ہم میں سے ہر شخص جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہے اس بات کا خواہش مند ہے کہ وہ نجات پا جائے، اس بات کا بھی خواہش مند ہے کہ صرف نجات ہی نہیں، کامیابی بھی نہیں، اس نجات اور کامیابی میں بھی ترقی بھی ملتی جائے اسے، اور پھر ساتھ میں اس خواہش کا بھی اپنے دل میں طالب ہوتا ہے کہ اس کی ہونے والی خطائیں، اس سے سرزد ہونے والی خطائیں، لغزشیں وہ معاف ہوتی چلی جائیں،
اور پھر اس کے دل میں اس چیز کا ڈر اور خوف بھی ہو، اور ہوتا ہے کہ کہیں میں تباہ اور برباد نہ ہو جاؤں، تباہی سے بچ کر ہونے والی خطاؤں کے کفارے کے ساتھ ساتھ درجات کی بلندی کامیابی کے ساتھ، یہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے۔ 4 چیزیں جمع ہو گئی ہیں اس میں: نجات، ترقی، خطاؤں کا کفارہ، اور ہلاکت خیزی سے محفوظ رہنا۔ یہ 4 قسم کے جذبات ہونے بھی چاہیے، 4 قسم کی یہ فکر دل میں ہونی ضروری ہے۔ اگر اس کے دل میں فکر آخرت ہے تو یہ 4 چیزیں اس کے دل کے اندر فکر آخرت کی اہمیت کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جوامع الکلم تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں ایک ہی حدیث میں جمع فرما دی ہیں۔ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 چیزیں ذکر کی ہیں ایک ہی حدیث میں، اور یہ حدیث آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں یہ 12 چیزیں ہیں۔ 3 کا تعلق درجات کے ساتھ ہے، 3 کا تعلق گناہوں کے کفارے کے ساتھ ہے، 3 کا تعلق نجات کے ساتھ ہے، اور 3 کا تعلق ہلاکت خیزی کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث صحیح الترغیب کے اندر بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ بڑے مختصر الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہی حدیث جامع الصغیر میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: 3 کفارات و3 درجات و3 منجیات و3 مہلکات۔ 3 چیزیں کفارہ ہیں، 3 چیزیں درجات ہیں، 3 چیزیں نجات ہیں، اور 3 چیزیں ہلاکت ہیں۔ ہمارا دین گویا کہ ان 4 چیزوں کے ساتھ گھومتا ہے۔ اپنے آپ کو ان 4 چیزوں کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ جو کرنے کا کہا گیا وہ اسے کیجئے، اور جس سے رک جانے کا کہا گیا اسے رک جائیے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے دیں اسے پکڑ لو، اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ۔ یہ دین ہے، یہ سعادت مندی ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ اگر قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی کا پروگرام اس حدیث میں موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز، 3 چیزیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ قرار دی ہے، جس سے انسان کی خطائیں، صغائر، چھوٹے گناہ، اور یہی وہ گناہ ہیں جو سب سے زیادہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا تو بہت بڑا پاپی اور مجرم اور ظالم قسم کا، جابر قسم کا شخص ہے، ورنہ نمازی، اللہ اس کے رسول کو ماننے والا، اللہ کا ڈر رکھنے والا، انسانی ناطے سے اس سے سب سے زیادہ جو خطائیں ہوتی ہیں وہ صغیرہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ اعمال بنا دیے ہیں۔ اگر آپ توبہ نہیں کرتے لیکن نیک اعمال کو کرتے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان نیک اعمال کی برکت سے وہ صغائر کو ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ گئے تو صغیرہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے۔ اور وہ معاف کیسے ہوں گے؟ انہی اعمال کے ذریعے۔ تو 3 اعمال ایسے ہیں جن کو کفارہ کہا گیا ہے۔
کس کا کفارہ؟ خطاؤں کا کفارہ، صغیرہ گناہوں کا کفارہ۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ 3 کون سے عمل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء فی الصبارات، انتظار الصلاة بعد الصلاة، نقل الاقدام الى الجماعات۔ نمبر 1، نہ چاہتے ہوئے بھی اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ نہ چاہتے ہوئے کا معنی کیا ہے؟ شدید گرمی ہے، پانی گرم ہے، شدید سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، یا پھر آپ تیار شیار ہو کر آئے ہوئے ہیں، آپ نے اچھے لباس پہنا ہوا ہے اور آپ نے اپنا میک اپ کیا ہوا ہے اور بہترین طریقے سے تیار ہے اور نماز کا وقت ہو جائے۔ اب آپ کا بہترین سوٹ ہے اور آپ نے وضو کے لیے اپنے بازو کو چڑھانا ہے، آپ کے وہ بال جو آپ نے اچھے طریقے سے اسے سنوارا تھا اب اس کا مسح ہوگا، جو آپ نے میک اپ کیا ہوا وہ اب اترے گا۔ اب ایک طرف آپ کے یہ اسٹائل ختم ہو رہا ہے، آپ کا یہ تیاری والا جو معاملہ ہے یہ متاثر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف نماز ہے۔ اب آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ وہ مقامات ہیں جب آپ کی چاہت کچھ اور ہے، آپ کی خواہش کچھ اور ہے، آپ کا جی نہیں چاہ رہا، آپ کا مشکل کام لگ رہا ہے، ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ صغائر کو ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ وضو فی نفسی ایک مومن کے لیے یہ زینت ہے۔ دنیا کے اندر ایک شخص نے اپنے آپ کو کریم کے ذریعے، پاؤڈر کے ذریعے تیار کر کے بالکل لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو بہترین بنا دیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ چہرہ ہم نے رب کو بھی دکھانا ہے، اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ اس چہرے کا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کا منظر ذکر کیا ہے، ابیضت وجوہہم اسودت وجوہہم، یا چہرے سفید ہوں گے یا چہرے کالے ہوں گے۔ یہ چہرے نورانی بن جائیں گے، نور سے چمک اٹھیں گے جب دنیا کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی پابندی کے ساتھ بہترین وضو کرتے رہے۔ کل قیامت کے دن میدان میں جب ساری مخلوق جمع ہوگی، رب العالمین یہ اہل ایمان جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے بہترین وضو کرتے تھے، اعضاء وضو کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ میری امت کو بلایا جائے گا کل قیامت کے دن اور ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، ہاتھ، پاؤں، چہرہ وضو کی وجہ سے چمک رہا ہوگا۔ تم میں سے جس کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے اپنی چمک کو وہ بڑھائے تو اسے چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھائے۔ چمک کو بڑھانا کیسے ہے؟ چمک کو بڑھانے کا معنی یہ ہے کہ انسان جیسے ہی بے وضو ہوتا ہے فوراً وضو کر لے، ہمیشہ باوضو رہے، ہمیشہ باوضو رہے، یہ چمک کو بڑھانا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی آہٹ کے سننے کے اس منظر کو جب بیان کیا بلال کے سامنے اور پوچھا تھا بلال کیا کرتے ہو؟ تمہارا یہ شرف سامنے آیا ہے کہ جنت میں میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، کیا کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول کوئی خاص عمل نہیں، بس اتنی ایک عادت ہے میری کہ جیسے ہی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بہیما اے بلال
ان دو اعمال کا نتیجہ ہے کہ تمہیں یہ شرف ملا ہے. وضو سے محبت ہونی چاہیے, لیکن وضو سے محبت ایک حدیث میں ایک شرط ہے, من توضأ فاحسن الوضوء, جس نے وضو کیا اور بہترین وضو کیا. بہترین وضو کیا ہے؟ آپ جب وضو کے لیے بیٹھے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ وضو کے لیے بیٹھے, باتیں ہو رہی ہیں, توجہ کسی اور طرف ہے, اور آپ کو نہیں پتا کس اعضاء کو کتنی دفعہ دھویا, 4 دفعہ دھو لیا, 3 دفعہ دھویا, آپ کی کونی کے خشک تو نہیں رہ گئی, اور پھر آپ نے ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا یا نہیں کیا, آپ کو کچھ بھی احساس نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وضو کرنے کے بعد شک کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں میں نے ناک میں پانی چڑھایا یا نہیں چڑھایا, پتہ نہیں میں نے مسح کیا یا نہیں کیا, پتہ نہیں میں نے اپنے اعضاء میں سے بازو کو دھویا ہے یا نہیں دھویا. یہ انسان شکی بن جاتا ہے, وجہ عدم توجہ. احسن وضو میں نمبر 1 اعضاء وضو کو 3 دفعہ دھونا, سوائے مسح کے, وہ تو 1 دفعہ ہے. اور نمبر 2 وہ وضو سنت کے عین مطابق, سنت کے عین مطابق. اب ایک شخص وضو بسم اللہ کے بغیر کرتا ہے تو سنت کے مطابق نہیں ہے. وضو کرتا ہے لیکن گردن کا مسح کرتا ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے. 3 دفعہ بازو دھونے کے بعد پھر دوبارہ پانی لے کر دوبارہ چڑھانا شروع کر دیتا ہے, سنت کے مطابق نہیں رہا وضو. سر کا مسح کرتے ہوئے سمجھتا ہے 3-4 بال گیلے ہو گئے, یا سر کا چوتھائی حصہ اس نے مسح کر لیا, بس کافی ہے, سنت نہیں ہے. جب سنت نہیں ہے تو وضو نہیں ہے, جب وضو نہیں ہے تو وہ فضیلت بھی نہیں ہے. جب ابتدا ہی غلط ہے تو پھر آگے نماز میں کیا ہوگا؟ مکمل توجہ کے ساتھ وضو کیجئے, کیونکہ یہ ابتدا ہے. آپ کے گناہوں کو مٹانے کی ابتدا اس وضو سے ہوگی, اور پھر وضو گھر کیسے کر آنا چاہیے. اگر ایک شخص گھر سے نماز کے لیے آ رہا ہے, گھر سے آ رہا ہے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ایک اور بیان فرمائی ہے, اور وہ جب بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے, بہترین وضو کرتا ہے اپنے گھر سے, اور پھر وہ گھر سے نکلتا ہے, ایک ایک قدم پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے, ایک ایک قدم پر. تو وضو کے ساتھ یہ محبت ہر موسم میں, ہر حال میں آپ نے وضو کرنا ہے, اور یہ وضو آپ کے اعضاء کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا. ایک اور حدیث, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت سوال کرتا ہے, حدیث قدسی ہے, اے پیغمبر فیما یختصم الملأ الاعلی, یہ تو بتائیے کہ اللہ کے مقرب فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں, کن امور کے بارے میں بحث ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں مجھے الہام کر دیں, تو میں نے کہا یہ فرشتے بحث کر رہے ہیں کس بارے میں؟ فی الکفارات والدرجات, کفارات والے امور اور درجات والے امور کے حوالے سے. بحث کس معنی میں؟ بنو آدم پر یہ مالا الاعلی مقرب فرشتے رشک کر رہے ہیں, رشک, ان اعمال کی فضیلت کا تذکرہ کر رہے ہیں, ان اعمال کو کرنے والے انسانوں پر فخر کر رہے ہیں, اور ان اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں. تو وہ کون سی اعمال ہیں؟ اس حدیث میں 3 اعمال کفارات کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں. نمبر 1 المکس فی المساجد بعد الصلوات وانتظار الصلاة بعد الصلاة, وفي رواية ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. فرمایا وہ 3 عمل ایسے ہیں
جو کفارہ ہے انسان کے گناہوں کا. نمبر 1، انسان کا نہ چاہتے ہوئے بھی ناپسندگی میں اچھے طریقے سے وضو کرنا. دوسرا عمل، مساجد کی طرف پیدل چل کر جانا. تیسرا عمل، نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر بیٹھے رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 عمل ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ من فعل ذلک، جس نے یہ کام کیا، اچھے طریقے سے وضو، نماز کے لیے پیدل چل کر جماعت کو پانے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یعنی نماز کے انتظار میں، نماز سے پہلے آ کر بیٹھا اور نماز کے بعد بھی وہ بیٹھا رہا. یہ 3 کام جس نے کیے، عاش بخیر، زندہ رہا تو بھلائی کے ساتھ رہے گا، مات بخیر، اور جب انتقال ہوگا تو بھی نیکی اور بھلائی پر ہوگا. جس کی زندگی میں یہ 3 امور عادت بن جائے، روٹین کا حصہ بن جائے، ان کو مستقل مزاجی سے کرنے والا بن جائے. وضو سے محبت ہر حالت میں، نماز باجماعت پانے کے لیے پیدل چل کر مسجد کی طرف آتا ہے اور مسجد میں آ کر بیٹھے رہنا. زندہ ہے تو بھی خیر کے ساتھ، فوت ہوگا تو بھی خیر کے ساتھ. پھر فرمایا جو یہ عمل اختیار کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اسے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جس طرح نو مولود بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا پیغمبر جب آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ دعا بھی کرنی ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا عَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا؟ اچھے امور کو سر انجام دینے کا. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں اپنی ذات میں اچھے امور کو سر انجام دیتا رہوں. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو منکرات ہیں، جس چیز سے روکا گیا ہے شریعت میں، جو منہیات ہیں، اے اللہ مجھے اس سے بچا کر رکھنا. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دل میں مساکین کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ میں تجھ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں جب تو اپنے بندوں کی آزمائش کا فیصلہ فرما لے کہ تو نے کسی کو آزمائش میں ڈالنا ہے، اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنا ہے، اے اللہ اس آزمائش سے پہلے مجھے اٹھا لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آزمائش کے اندر گرفتار ہو کر میں شر کے اندر مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو تشہد کے آخر میں بھی اور سلام کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس حدیث میں اور اس سے پہلے والی جو حدیث ہے 3 امور کا ذکر ہے جس میں وضو کی ہے کچھ وضاحت آپ کے سامنے کر چکے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ جماعت کی پابندی کے لیے مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا ہے. نقل الاقدام الی الجماعت، یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے اس روئے زمین پر سب سے مقدس مقام کون سا ہے؟ مساجد ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ کے یہاں پسندیدہ جگہ مساجد ہیں، اللہ کے ناپسندیدہ مقامات بازار ہیں. تو زیادہ وقت کہاں گزارنا چاہیے؟ اللہ کے پسندیدہ مقامات میں. تو ان میں 2 امور ضروری ہیں. ایک، آپ مسجد کی طرف پیدل چل کر آئیں جماعت کو پانے کے لیے، اور نمبر 2، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. یہاں کیا ہوگا؟ 2 فائدے حاصل ہوں گے. نمبر 1، آپ گناہ سے بچیں گے. بازار گناہوں کے مراکز ہیں جہاں انسان لغویات، شور و گل، لڑائی جھگڑا، خیانت، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، حقوق کو تلف کرنا، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مساجد میں کیا ہے؟
نیکی ہی نیکی. جب تک آپ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی نیکی نہیں بھی کر رہے، کم از کم یہ بھی نیکی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کم از کم آپ گناہ میں تو مبتلا نہیں ہیں. اس لیے مسجد کے ساتھ محبت کا تعلق ایک تو یہ ہے 5 وقتہ نماز مسجد میں، گھروں میں نہیں. شرعی عذر ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ نماز مسجد میں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے جامع ترمذی میں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دی، مساجد کو چھوڑ دیا، تم گمراہ ہو جاؤ گے، نبی کی سنت کو ترک کر کے گمراہ ہو جاؤ گے. من شذ شذ، مسلمانوں کی اجتماعیت میں شیطان سے تحفظ ہے. جب بندہ الگ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس طرح ریوڑ سے جب بکری الگ ہوتی ہے، ریوڑ سے بکری جب الگ ہوتی ہے تو بھیڑیا اس پر جھپٹتا ہے اور اس کو شکار کر لیتا ہے. جب کوئی مسلمان جماعت سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، جماعتی نظم میں نہیں آتا، تو یقیناً من شذ شذ، جو الگ ہوا وہ الگ کر دیا جاتا ہے. پھر وہ شیطان کے شکنجے میں آتا ہے اور پھر وہ گمراہ کے ایسے ایسے جال شیطان اس کے سامنے پھیلاتا ہے جس میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے. برکتیں جماعت کے ساتھ، جس کی ایک برکت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ الرجل مع الجماع تفضل من صلاتی وحدہ ب27 درجہ او کما قال. آدمی کا تنہا نماز پڑھنا اور ایک آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا فرق ہے؟ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے وہ افضل ہے 27 درجے اس نماز سے جو اکیلا پڑھتا ہے. 27 درجے. یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت ہے. اور مسجد کے اندر آ کر بھی آپ اکیلے نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب آپ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر سب میں پاؤں نہیں ملاتے تو آپ جماعت میں شامل نہیں ہوئے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. جماعت کا معنی یہ ہے کہ آپ مل کر کھڑے ہو جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہوا ہو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہو، جس طرح کہ صحیح بخاری میں صحابہ فرماتے ہیں ہم سب میں کھڑے ہوا کرتے تھے. یہ برکتیں منتقل ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اسے دم کیسے کیا جاتا ہے؟ تعویذ لٹکا کر نہیں، دور سے پھونک مار کر نہیں، نمک پڑ کر دے کر نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھا جائے اور پڑھا جائے. یہ جب ہاتھ رکھ کر آپ پڑھیں گے تو یہ برکت آئے گی. یہ وہ برکت ہے، یہ وہ تاثیر ہے جو منتقل ہوگی. جب آپ کھڑے ہوں گے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملے ہوئے ہوں گے تو یہ محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب تم صف کے اندر مل کر کھڑے نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے بیچ اختلاف کو پیدا کر دے گا، اختلافات کو پیدا کر دے گا. جو مسجد میں آ کر بھی اجتماعیت کو پسند نہیں کرتا، وہ مل کر کھڑا نہیں ہو سکتا تو اسے اجتماعیت کبھی ملے گی بھی نہیں. سیدنا انس نے کیا فرمایا تھا تابعین سے؟ اللہ کی قسم آج میں تمہاری صفوں کا حال دیکھتا ہوں، اگر میں تمہاری صفوں کو ویسے ٹھیک کرنے لگ جاؤں جیسے اللہ کے رسول کے دور میں صحابہ اکرام کی صفوں کو ٹھیک کیا جاتا تھا تو تم بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح بدکنے لگ جاؤ. اور آج بھی ایسے کسی کو پاؤں ملا کر کھڑے ہونے کا کہہ دیں یا کسی کے ساتھ پاؤں ملا لیں، اس کے لیے قیامت صغرا ہوتی ہے، حالانکہ سنت ہے. جماعت ناقص ہے، اس انسان کی نماز ناقص ہے جو سب میں کھڑا ہوتا ہے اور پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتا. فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، یہ نماز کی تکمیل ہے. تو جماعت کی برکات جب مسجد کی طرف آئیں گے تو جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا اللہ کو پسند ہے. جماعت جتنی بڑی ہوگی اتنا اللہ کو پسند ہے. تو آپ مسجد کی زینت بنے،
باجماعت نماز پڑھیں. اجتماعیت بھی ہے, محبت بھی ہے, برکت بھی ہے, معاشرے کے اندر اتفاق کی برکات بھی سامنے آتی ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہتے ہیں مدینہ میں ایک صحابی ہیں جس کو میں جانتا ہوں. یہ وہ صحابی ہیں جو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے سب سے زیادہ دور سے. مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور گھر انہی کا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے, وَكَانَ لَا تُخْطِئُ صَلَاةٌ, ایک نماز بھی جماعت سے نہیں رہتی تھی. سردی ہے یا گرمی, رات کا اندھیرا ہے یا دوپہر کی تپتی ہوئی ریت, پیدل سردی گرمی اندھیرا اور دھوپ مسجد میں آتے ہیں, 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک نماز بھی جماعت سے نہیں رہتی. ابی بن کعب کہتے ہیں مجھے بڑا ترس آیا. میں نے ایک دفعہ ان سے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْزَاءِ, اگر آپ ایک سواری خرید لیں, گدھا خرید لیں, اس پر آیا کریں نماز پڑھنے کے لیے. بالخصوص اندھیرے میں حشرات, کیڑے مکوڑے, موذی چیزیں باہر نکلتی ہیں, آپ کو تکلیف نہ دے دیں. اور پھر دوپہر کے وقت زمین تپ رہی ہوتی ہے اور آپ آ رہے ہوتے ہیں, پسینے سے شرابور ہوتے ہیں, تو اگر آپ سواری پر آئیں گے تو سفر بھی جلدی طے ہو جائے گا, گرمی سے بھی بچ جائیں گے اور حشرات سے بھی بچ جائیں گے. انہوں نے بات سنی, بات سننے کے بعد اور کہا, کہتے اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے, انی احب ان یکتب ممشای الی المسجد والرجوع اذا رجعت الی اہلی. میں یہ پسند کرتا ہوں جب میں اپنے گھر سے مسجد کی طرف پیدل چل کر جاؤں اور نماز پڑھ کے واپس اپنے گھر جاؤں, ایک ایک قدم کو اللہ تعالیٰ میرے لیے نیکی بنا دے, میرے درجات کو بلند کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. اس نیت سے پیدل آتا ہوں اور پیدل جاتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے گرمی کی, سردی کی, دوپہر کی, حشرات کی. محبت تھی. ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کر دیا کہ مجھے اس صحابی پر بڑا ترس آتا ہے, رات کے اندھیروں میں بھی آ رہے ہیں, دوپہر میں تپتی ہوئی زمین آ رہے ہوتے ہیں پیدل, آپ انہیں کہہ دیں سواری خرید لیں. اللہ کے رسول نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ تمہارے ساتھی نے صحیح تو کہا ہے, تم سواری لے لو. تو انہوں نے وہی بات دوبارہ دہرائی. کہتے اللہ کی قسم, اللہ کے رسول مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے پڑوس میں آ جائے, میں یہ بھی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اگر پڑوس میں ہوں گا تو میرے وہ قدم جو نیکیاں بن رہے ہیں, جو گناہوں کا کفارہ بن رہے ہیں, جو درجات کی بلندی کا سبب بن رہے ہیں, وہ چھوٹے قدم ہوں گے, وہ تھوڑے قدم ہوں گے, نیکیاں کم ہو جائیں گی. مجھے نیکیاں زیادہ چاہیے, مجھے گناہوں کا کفارہ زیادہ چاہیے, مجھے درجات زیادہ چاہیے. لہذا میں دور سے پیدل آتا ہوں, دور واپس جاتا ہوں, اس دعا کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرا آنا اور جانا قبول کر لے, مجھے نیکی دے, میرے گناہ معاف کر دے, میرے درجات بلند ہو جائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابی, جو تمہاری نیت ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تمہاری اس نیت کے مطابق ہی معاملہ سر انجام دے گا. یعنی تمہارے ہر قدم پر تمہارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, تمہارے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں, اور پھر تمہاری نیکیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہے مسجد کے ساتھ محبت, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور مسجد میں انتظار. انتظار کے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ آپ وقت پر پہنچ جائیں, جیسے ہی اذان ہو, اذان سے پہلے آ سکتے ہیں تو پہلے آ جائیں, اذان ہو چکی ہے تو فوراً آ جائیں. اب آپ سنت پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ نماز کا. اور یہ انتظار معمولی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم نماز میں ہی ہوتے ہو, منتظر تم الصلاۃ, جب تم نماز کے انتظار میں ہوتے ہو, گویا کہ تم نماز میں ہو. اس لیے جب مسجد میں آ جائیں, نماز کے انتظار میں ہو, کچھ امور آپ نے سر انجام نہیں دینے. وہ کیا ہے؟ کسی سے باتیں نہیں کرنی, کسی کو تکلیف نہیں دینی. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صف میں بیٹھے نماز کے انتظار میں تو تطبیق, ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل نہیں کرنا,
یہ پہلے نماز کی ایک حالت ہوتی تھی، رکوع میں تشبیق دی جاتی تھی، بعد میں منسوخ ہو گیا. اب یہ مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے انتظار میں ہیں، تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل نہ کریں گے، لغو عمل ہو چکا ہے. چونکہ اب نماز میں اور نماز کی حالت میں ایسا عمل جائز نہیں ہے. تو جب یہ ناجائز ہے تو کسی سے دنیاوی امور پر بات کرنا، کسی سے گپ شپ کرنا، یہ بعد میں ہو سکتا ہے. مسجد میں ہے تو مسجد میں آپ اللہ کی بندگی میں ذکر اذکار کرتے رہیں. نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پر، ایک اور فضیلت ہے، ہماری مساجد میں ہماری عادات میں سے ایک خراب عادت یہ ہے، سلام پھیرا تو آپ اپنی صف کو چھوڑ کر پیچھے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ جلدی سے باہر چلے جاتے ہیں. کون سی فضیلت سے معلوم ہو گئے؟ حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، مصلی کیا ہے اس کے کھڑے ہونے والی جگہ سے لے کر اس کے سجدے والی جگہ تک اس کا مصلی ہے. اگر آپ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹنا چاہتے ہیں تو آگے ہو کر بیٹھ جائیں اپنے مصلی پر، کسی کے مصلی پر نہ جائیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نماز میں. اور نمبر 2، فرشتے کی دعا آپ کے حق میں کیا ہو رہی ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ. اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم نازل فرما، اے اللہ اس بندے کی طرف خصوصی توجہ فرما. کتنی برکتیں اس جگہ پر بیٹھے رہنے کی، نماز کے انتظار میں رہنے کی. اور پھر ایسا شخص جو مسجد کا ستون بن جاتا ہے، مسجد سے اتنی محبت کہ نماز پڑھ کر چلا گیا لیکن پھر بھی نماز اور مسجد سے محبت کا عالم یہ کہ بے چین رہتا ہے، پھر مسجد میں جلدی آ جاتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، گیا تو جلدی آتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن جن خوش نصیب افراد کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمسجد لا یخرج منہ حتی یعود الیہ. وہ شخص جس کا تعلق مسجد سے ہے، جس کا دل مسجد سے ایسا جڑا ہوا ہے، جب نکلتا ہے نا تو بے چین رہتا ہے جب تک واپس نہ آ جائے. ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے، نماز لیٹ ہو جائے، درس لیٹ ہو جائے تھوڑا سا، ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کو کسی شادی میں دعوت دی گئی ہے، 10 بجے بلایا اور 12 بجے آپ کو کھانا دیا گیا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں، انجوائے ہو رہا ہے. وہ تو بدترین جگہ ہے، وہ تو اچھی جگہ نہیں ہے. یہ مسجد تو بہت اچھی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر میں جب آپ آتے ہیں تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من غدا الی المسجد اور راہ اعد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا کلما غدا اور راہ. جب بندہ صبح شام مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ یہ مہمان ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ میزبان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مہمان کے لیے بہترین مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے. اور وہ مہمان نوازی کہاں ہے؟ دنیا میں نہیں، اس کی مہمان نوازی اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہے. گھر اللہ کا ہو، میزبان اللہ ہو، اور میزبانی جنت میں ہو، تو اس مہمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر اسے مہمان بن کر آنا چاہیے. مہمان کیسے بن کر آتے ہیں؟ اچھی وضاحت کے ساتھ. آپ نے نائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے، جس طرح تھا ویسے اٹھ کر آ گئے، بال آپ کے بکھرے ہوئے ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے، بو آپ سے آ رہی ہے، سگریٹ آپ نے پی ہوئی تھی، نسوار آپ نے رکھی ہوئی تھی، اور آپ پتہ نہیں کون کون سے مواد اور کیمیکل کھا کھا کر اپنے آپ کو آلودہ کر رکھا ہے، اور یوں ہی مسجد میں آ گئے. اور کوئی اور دعوت دے تو آپ تو 5 منٹ میں فریش ہو کر آ جاتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں اللہ میزبان ہے، میزبانی جنت میں ہے. آپ مہمان ہیں تو مہمان بن کر اللہ کے گھر میں آئے، اور یہاں آ کر اللہ کی بندگی کر کے، صحیح معنوں میں انتظار صلاح کر کے، اپنے مصلی پہ بیٹھ کر اللہ رب العزت کی تیار کردہ اس میزبانی کو حاصل کرنے کے لیے جتنا کچھ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹتے چلے جائیے. یہ وہ عمل ہے جس پر کون رش کر رہا ہے؟ اللہ کے مقرب فرشتے.
ان اعمال کا اور اس کی فضیلت کا تذکرہ کون کر رہے ہیں؟ مقرب فرشتے. ان اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتے سبقت لے کر جاتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بہترین طریقے سے وضو کر رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو پیدل چل کر مسجد کی طرف جا رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے. تو یہ 3 عمل جو بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھے، 3 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات کا ذکر کیا ہے. وہ درجات والے 3 عمل کون سے ہیں؟ نمبر 1 اطعام الطعام، افشاء السلام، والصلاۃ باللیل والناس نیام. ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان میں ہماری یہ عبادات ہمارا ایک بہترین عمل بن چکا تھا. مساجد کی طرف آنا، مساجد میں بیٹھے رہنا، قرآن کی تلاوت کرنا، وضو کرتے رہنا. اب یہ رمضان ختم ہو چکا، اس عمل سے ویسے ہی محبت کیجیے. اور درجات کی بلندی کے 3 عمل بھی رمضان میں ہم کرتے رہیں. نمبر 1 کھانا کھلانا ضرورت مندوں کو، صدقہ. رمضان میں ہماری صدقات کی کثرت تھی، اب یہ عمل ہمارا رکنے نہ پائے. ضرورت مند نظر آتا ہے، صدقہ کرتے چلے جائیں. یہ عمل رمضان کے بعد بھی دہراتے رہنا ہے. نمبر 2 افشاء السلام، سلام کو عام کیجیے. آج نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، دوریاں ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسلام کا مبارک تحفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہم نے ایک دوسرے سے دور کر دیا. یہ الفاظ ایک دوسرے سے معاف کر دیا گیا. مصافحہ کر کے جب یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، محبت بھی پیدا کرتا ہے، اور 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. 30 نیکیاں. تو ہم نے کیا فرمایا تھا صحابہ سے؟ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جب تم کر لو تو اللہ تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دے گا؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کر دو، کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو. اور تیسرا عمل والصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کا قیام. رمضان کے ان 30 روزوں میں ہم نے رات کا قیام کیا، اہتمام کے ساتھ کیا. تو یہ ہماری ایک بہترین عادت اور تربیت اور ایک مشق بن چکی تھی، اب یہ چھوٹنے نہ پائے. رات کا قیام، اپنی اس مشق کو، اپنی اس تربیت کو کھونا نہیں ہے. ہم نے راتوں کو قیام کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے. یہ وہ عمل ہیں صدقہ، سلام اور رات کا قیام. اللہ تعالی بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے، ترقی عطا فرماتا ہے، درجات عطا فرماتا ہے. بقیہ جو حصہ ہے جس میں نجات اور مہلکات کا ذکر ہے، انشاءاللہ العزیز پھر اس کو اگلے موقع جب خطبے کا ملے گا اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں یہ جو کفارات ہیں، بہترین طریقے سے وضو کرنا اور مستقل باوضو رہنا، اور جماعت کو پانے کے لیے مساجد کی طرف پیدل چل کر آنا، اور نماز کا انتظار کرتے رہنا، مساجد سے محبت، اور یہ جو درجات ہیں صدقہ کرتے رہنا، سلام عام کرتے رہنا اور رات کا قیام کرنا، یہ کفارات اور درجات اللہ تعالیٰ اسے اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ ان اعمال سے ہمیں محبت عطا فرما دے اور اس میں استقامت عطا فرما دے، اور کما حق ہو اس پر مستقل مزاجی اللہ عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وضو کے حوالے سے ایک وضاحت ضروری ہے، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ عمومی طور پر کچھ لوگ وضو کرتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے. کیا اگر وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کا وضو نہیں ہوگا؟ تو متعدد روایات، جیسے کہ سنن نبی داؤد کے اندر ایک روایت ہے، سنن نسائی کے اندر یہ موجود ہے، لا وضوء لمن لم یذکر بسم اللہ، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، جس شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے.
اگر کوئی پڑھنا بھول گیا تو ایک الگ معاملہ ہے، معلوم ہے اسے، پھر بھی وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اسے چاہیے کہ اپنا وضو دہرائے، تو اس عمل سے وضو نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو آپ کا وضو نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل جس سے وضو نہیں ہوتا وہ ہے گردن کا مسح۔ بدعت سے عمل ختم ہو جاتا ہے۔ گردن کا اگر کسی نے مسح کیا تو اس کا وضو ختم ہو گیا، بدعت کی وجہ سے عمل باطل ہے، اسے دوبارہ وضو کرنا ہے۔ اسی طرح مسح کا جو مسنون طریقہ ہے، دونوں ہاتھ آپس میں ملائیں گے اور آپ کی جو پیشانی یہاں سے یہ وضو مسح اسٹارٹ ہوگا، گدی تک لے کر جائیں گے، اور اسی طرح سر کو بالوں کو چھوتے ہوئے دونوں ہاتھ واپس لائیں گے اپنی پیشانی تک، اور پھر آپ کی جو شہادت کی دونوں انگلیاں ہیں، کان کے اندر والا حصہ اور انگوٹھے سے باہر والا حصہ، یہ مسح آپ کے سر کا ایک دفعہ۔ جب یہ وضو آپ غسل جنابت میں کر رہے ہوں، غسل جنابت میں جب آپ وضو کر رہے ہوں تو پھر سر کا مسح نہیں ہے، پھر سر پر 4 دفعہ پانی ڈالنا ہے۔ پہلی دفعہ دونوں ہاتھ سے چلو بھر کے بیچ میں ڈال کر آپ نے اچھی طرح سے خلال کرنا ہے۔ یہ غسل حیض ہے یا غسل جنابت، دونوں کا طریقہ ہے۔ بیچ میں پانی ڈال کر اچھے طریقے سے سر کے بالوں کا خلال کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے، دائیں طرف، بائیں طرف اور بیچ میں۔ تو یہ ٹوٹل 4 دفعہ سر پر پانی ڈالنا ہوتا ہے غسل جنابت اور غسل حیض میں۔ مسح کفایت نہیں کرے گا اس میں، تو یہ وضاحت ضروری تھی۔ فقہ حنفی کے اندر سر کے مسح کے حوالے سے ہے رب راس، یعنی اگر کسی شخص نے پانی لیا اور ہاتھ کو گیلا کر کے یوں کر دیا، اس کا سر کا مسح ہو گیا، جبکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے سر کے مسح کا ذکر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل اور محدثین کی جماعت اسی بات کو بیان کرتی ہے، پورے سر کا مسح ہوا تو آپ کا مسح ہے، ورنہ مسح نہیں، جب مسح نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں۔ تو خیر کس چیز میں ہے؟ خیر اس چیز میں ہے آپ عمل کریں سنت کے عین مطابق، اور یہ سنت کے عین مطابق عمل کب ہوگا؟ جب آپ کو سنت کا علم ہوگا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو باب قائم کیا ہے نا، باب العلم قبل القول والعمل، کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے اس سے پہلے علم ضروری ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو علم حاصل کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری عبادات، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے وضو ہم روٹین کے مطابق جیسے آباء و اجداد کو دیکھا ویسے کرتے چلے جا رہے ہیں، سارے ہی یوں کرتے ہیں لہذا ہم بھی یوں کریں گے۔ وہ سورہ غاشیہ میں جو ہر جمعے پڑھی جاتی ہے، تسلا نارن حامیہ، بڑھتی آگ میں کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ وہ لوگ جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن وہ عمل کتاب و سنت کے خلاف تھے، جہالت کی بنیاد پر تھے۔ تو علم کے ساتھ اپنے عمل کو منور کیجئے، اسی میں ہمارے لیے خیر اور برکت ہے۔ کچھ ساتھی بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ میرے والد محترم بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، بیمار ہیں، ان کے حق میں بھی اللہ سے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما دے۔ جتنے اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی حسن خاتمہ نصیب فرما دے۔